المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم محترم حاضرین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، پالنہار ہے، روز جزا کا مالک ہے، خیر اور شر کے فیصلے فرمانے والا ہے، ہر وہ امور اسی کے ماتحت ہے۔ آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامہ کا راحت قلب و سینہ سرور مدینہ غریبوں کے غمخوار آقا یقین یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے اس نے پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث کیا ہے ان کے بارے میں اور ان کی اہمیت اور فضیلت کو بتاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اس کا مکمل جو اللہ فرمان ہمیں دے رہا ہے آگے آ رہا ہے، تو ابھی آدھی بات بیان کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی اس سے مطلب کیا نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود غیب جانتا ہے، وہ خود سے ہے، قادر مطلق ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے نہ ابتدا ہے، اللہ وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر مطلع نہیں کرتا۔ تو یہ بات ہو گئی، تو بات اتنی ہی نہیں ہے، اگر میں اتنی ہی بات کہوں گا تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کو غضب میں لانے والی بات ہو جائے گی اور جو ہے قرآن کریم کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں فلا یظہر علی غیبی احدا، اس کے آگے فرما رہا ہے الا من ارتضی من رسول، جسے میں چاہتا ہوں رسولوں میں سے میرا غیب کا علم عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں غیب کا علم میرے رسولوں کو دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور ہر اپنے جو ہے رسول کو، پیغمبروں کو جتنے اس نے آسمانی دنیا سے جو زمین پر مبعوث فرمایا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث فرمایا، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حساب سے ان کو غیب کا علم عطا فرما کر مبعوث فرمایا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے انبیاء و پیغمبروں کو جو ہے غیب کا علم عطا فرماتا رہا، ہر دور میں اس کے حساب سے اللہ فرماتا رہا اور دیتا رہا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے، ہر بات آگے سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کریم کو اگر ہم تھوڑا پکڑ کے بول دیتے بیٹھے تو پھر یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے اور اللہ تعالیٰ کو جلال میں لانے والا کام ہے۔ تو لہذا اللہ کا کلام مکمل ہونا، جہاں پر اس کے معانی مکمل ہو رہے ہیں وہاں تک تلاوت کرنا، یہ قرآن کے ساتھ انصافی ہے اور سرور انبیاء کے ساتھ محبت ہے اور اللہ کی بندگی ہے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ اللہ کے فرمان کو ہم مکمل بیان کریں۔ لہذا یہ اجتماعی طور پہ بات کہہ رہا ہوں میں کہ ہمیں کہنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے۔ جہاں کہیں اگر ہمیں کچھ بے چینی ہو جائے تو وہاں پر ہم اہل علم سے رجوع ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اہل علم سے رجوع نہیں ہوں گے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ اہل علم کون ہے؟ علماء ہیں، ہمارے قوم کے علماء ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ اس سرور انبیاء کے پاس بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ پیغمبروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ جو ہے علماء کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو مقام مرتبہ ہے ساری دنیا، ساری کائنات میں علماء کا ہے، اگرچہ کہ ہمیں ہماری نظر میں ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے، ہم سب کو چھوٹے سے چھوٹے کو ہمیں اہمیت دینا چاہیے، بڑے سے بڑے کی تعظیم کرنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے، کسی کا حق نہیں مار سکتے، کسی کے اوپر جو ہے دل آزاری نہیں کر سکتے، کسی کی آنکھ میں ہمارے ذریعے سے اگر آنسو آتے ہیں تو پھر
وہ بھی ہمارا حق نہیں ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ اور حرام ہے. ہاں تو یہ ساری چیزیں ہمارا حق ہے. ہاں اور ہم کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا، ہاں اب کسی کو بڑا اتنا بڑا کر دے رہے ہیں کہ سامنے والا ناراض ہو جا رہا ہے، وہ شرمندہ ہو رہا ہے. ہاں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں کسی کیا اتنی زیادہ تو ہے بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے سامنے جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں. یہ بھی سنت کے خلاف ہے. حقوق العباد ہے. ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، سرور انبیاء سے محبت کرتے ہیں، میرے آقا و مولا کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. آگے بات مکمل ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں سب کو عطا فرمائی ہیں، لیکن سب کے اوپر ایمان لانا ہمارا فرض ہے. اگر ہم کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہم نہ مسلمان کہہ لیں گے نہ مومن کہہ لیں گے، کیونکہ پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے. لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ جتنے پیغمبروں کو اللہ نے مبعوث کیا سب پر ہمارا ایمان ہے، ان کی ساری صحیفوں پر ہمارا ایمان ہے، ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. ایمان سب پر ہے، لیکن شریعت محمدی اب ہمارا فرض عین ہے. شریعت محمدی ہم پر واجب اور لازم اللہ نے قرار کر دیا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں فضیلتیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہر ایک کو اپنے اپنے دور کے حساب سے عطا فرمائی ہے. لیکن ہم کسی کو جو ہے چھوٹا بڑا کہہ کے شرمندہ نہیں کر سکتے، بلکہ جو مقام اللہ نے دے دیا بس وہ مقام اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ کا کام ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ چاہے ہمیں عذاب دے یا ہمیں مارے. ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ مولا تو نے مجھے کیوں مارا، مولا تو نے مجھے جو ہے نعوذ باللہ ایسا کیوں. ہمارا حق ہی نہیں ہے. کیا منہ لے کے ہم اللہ سے شکوہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ جس حال میں ہمیں رکھے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے. خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. میرے مولا تو جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. ہاں ہم تیرے فیصلوں پر ہم جو ہے غور و فکر کر کے یہ صحیح وہ غلط، ہم اللہ اس کے رسول کی جو منشے الہی میں سرور مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ میں فرمان الہی فرمان مصطفیٰ میں ہم غور و فکر کرنا ہمارا حق نہیں ہے. ہم اپنے اختیار سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، شریعت مطہرہ کا قانون بنا ہوا ہے، اس پر چلنا ہے ہمیں، اور جو غلط ہے جو خلاف اللہ اس کے خلاف جا رہا ہے اس سے بچنا ہے ہمیں. بندے کا یہ ذہن یہ ہونا چاہیے. تو تبھی کہیں جا کر جو ہے ہمارا آنے والی نسلیں اور ہماری موجودہ جو حال ہے ہمارا یہ سب بہتر ہو سکتا ہے ہماری یہ سوچ سے اور ہمارے فیصلوں سے، ہمارے حقوق العباد سے. تو اللہ نے اپنے آقا کے بارے میں فرما دیا کہ سارے پیغمبروں کو اللہ نے حسب ان کے دور کے حساب سے اللہ نے کیا کیا، سب کو غیر کا علم عطا کیا. ہاں سب کو عطا کیا. اور جب سرور انبیاء خاتم النبی رحمت امن کو جب مبعوث فرمایا تو پھر سارے پیغمبروں کو جتنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، اس سے زیادہ، اور اتنا زیادہ دے دیا کہ اس کا کوئی اللہ نے حساب نہیں رکھا. اتنا زیادہ دیا اس کا حساب نہیں رکھا. ہاں تو اب یہ ہمارا ایمان اللہ خود بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کا غیب کا علم حساب سے دیتا رہا تو پھر اب یہ کیسی ناانصافی اگر ہم کہیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک کہ مولا ہمیں ہدایت آقا سے سچی محبت پیدا فرمائے، کہ ہم کہیں گے انہیں غیب کا علم خالی اللہ کچھ ہے سرور انبیاء کو نہیں. میں ایک اجتماعی بات کر رہا ہوں، لہٰذا ہر سننے والا سمجھنے والا دل کی گہرائیوں سے اس بات کو مانے کہ مولا تو نے فرما دیا کہ تیرے علاوہ کو غیب کا علم نہیں جانتا. پھر اس کے آگے فرما رہے الا من ارتضی من رسول. ہاں رسولوں میں سے جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو یہ جب اللہ نے خلاصہ فرما دیا تو اب ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کہیں گے فلاں کو غیب کا علم میں تھا ان کو نہیں تھا. نعوذ باللہ سب پہ ہمارا ایمان ہے، سب کو اللہ نے دور کے حساب سے علم دیتا رہا، غیب کا علم دیتا رہا، قوم کے حساب سے وہ زمان عطا کرتا رہا، وہ سمجھ دیتا رہا، وہ قابل ہوتا، وہ قوت، وہ طاقت، وہ معجزات اللہ نے سب کو عطا فرماتے رہے. اس کے بعد آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو سراپا معجزہ اور سراپا نور بنا کے بشری لباس میں ہمارے درے میں مبعوث فرما دیا. اور دور حاضر کی اب جو یہ امت ہے، ہم اتنے گناہ گار ہیں یہ دور کی امت میں کہ پچھلی امتوں کے سارے گناہ جمع کر لیں وہ سارے گناہ ہمارے اندر ہے. وہ سارے نافرمانی قوم کی امت میں ہمارے اندر ہے. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے جلال کو، جو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے بعد نقل مقام کرنے کا حکم دیتا اور وہ جو امت گمراہی کے راستے پہ ہے ان کو تباہ و برباد کر دیتا. یہ اللہ کا قانون خداوندی ہے.
تو گزشتہ قوموں پر اللہ نے عذاب لایا. اللہ کا قانون یہ رہا کہ جب قوم سرکش ہو جاتی, نہیں آتی صراط مستقیم پر, تو پھر جب ہاتھ اٹھ جاتے پیغمبر کے, اس کا اللہ قوم نہیں سدھر رہی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے میرے بندوں کو وہاں سے لے کر چلے جائیں, میں دیکھ لوں گا. جیسے ہی وہ چلے جاتے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا اور لمحوں میں سب کو نصف و نابود کر دیتا. اور سارے گناہ آج امت مصطفیٰ میں ہیں, اور وہی آقا و مولا کے نالے پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھا ہے. سرور انبیاء کے نالے پاک کا صدقہ ہے, وہ رحمت للعالمین ہے, سارے عالم کی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت کے سائے میں اپنے جلال کو چھپائے رکھا ہے, اور ہم گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ مہلت پہ مہلت دے رہا ہے. اگر ہم غور کریں گے تو ہم بڑے گناہ گار ہیں. ہاں, ہم امت ہے, ہم آقا سے اتنی جان مال عزت آبرو سب سے زیادہ سرور انبیاء سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہے. جبکہ ہمیں ان کے محبت تو مکمل ہونا چاہیے, نہ کہ جو ہے ان کے بارے میں جو ہے غیب کے مسئلے کو لے کے بیٹھنا, نور کے مسئلے کو لے کے بیٹھنا. ہاں, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو جلال میں لانے والا کام ہے. قرآن کے حدیث کے خلاف یہ باتیں ہیں ساری. سرور انبیاء کی شان اللہ بڑھا رہا ہے. اگر ہم بیٹھ کے جو ہے اگر اس پہ تذکرہ کر رہے ہیں تو جب تک یہ تذکرہ چلے گا اس وقت تک اللہ کی ناراضگی کا سبب ہم بنتے رہیں گے, کیونکہ اللہ خوش نہیں ہے. اگر ہم محفل جما کے بیٹھے ہیں اور محفل میں تذکرہ چل رہا ہے کہ نہیں ان کو غیب کا علم نعوذ باللہ تعالیٰ نہیں تھا, محفل بنا کے بیٹھے ہیں نور کا علم نور نہیں تھے نعوذ باللہ, تو وہ محفل کے اللہ کی لعنت ہے جس میں سرور انبیاء کی شان کے خلاف بات چل رہی ہے. ایسے محفل ویسی عبادت کچھ بھی اللہ کو قبول نہیں ہے. ہاں, پھر اس میں جو ہے حقوق العباد بڑا نازک مسئلہ ہے. اگر ہم آقا سے محبت کرتے ہیں, سرور انبیاء سے اچھی محبت کرتے ہیں, آقا کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے. ہاں, یہی مبارک مہینے میں جو ہے آقا و مولا مبعوث فرما ہوئے ہیں. اختلافی مسئلے بہت ہیں, لیکن جمہور علماء کا قول ہے کہ 12 ربیع الاول کو میرا آقا و مولا مبعوث فرمائے. یہ جمہور علماء کا اور مثبت قول ہے. تو ہمیں اختلاف پہ نہیں جانا ہے, ہمیں اکثریت پہ جانا ہے. تو اکثریت کیا ہے؟ 12 ربیع الاول ہے. نہیں ہم وہ بھی ہے یہ بھی ہے بولے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا اصول ہے. آپ اپنی زندگی میں بھی اگر کچھ اور بات سنتے ہیں تو جہاں اکثریت ہوتی ہے وہ سنتے ہیں آپ. ہاں, تو ہمارا بھی ایمان یہی ہے کہ جتنے محدثین فقہاء کرام نے اکثریت کے ساتھ روایت بیان کی ہے وہ ہے 12 ربیع الاول. اب ہمیں اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں. ہاں, اکثریت پہ جمہور علماء کے قول پہ ہمیں جانا چاہیے. ہاں, تو آقا سے ہم محبت کرتے ہیں, سچی محبت کرتے ہیں, تو پھر ہمیں چاہیے کہ سرور انبیاء کی عاجزی و انکساری اور آقا کی ہمدردی کو بھی ہم اپنے زندگی میں لائیں. کیا پھر آقا نے کبھی کسی کو تکلیف دی ہے؟ ہاں, ہمارا ایمان ہے. ایک سوال ہے, میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سب سے ایک سوال ہے کہ کیا سرور انبیاء کی تکلیف دی ہے؟ نہیں دی ہے. تو پھر آج ہم کسی کے تکلیف کا ذریعہ کیوں بن رہے ہیں؟ ہم سے کسی کی دل آزاری کیوں ہو رہی ہے؟ ہم سے کسی کی دل شکنی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم سے کسی کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ جبکہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں. میرے آقا نے کبھی کسی ظالم کا بھی دل نہیں دکھایا. میرے آقا نے کبھی کسی جانور کو تکلیف نہیں دی. اگر آقا کی محبت اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں مظلوم ہو جائیں گے, لیکن ظالم بننا پسند نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل کے قریب ہوتا ہے. جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے, مظلوموں کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اور ہم امت مصطفیٰ آقا سے محبت کی باتیں کرتے ہیں, ہاں, ہم عبادت کرتے ہیں, روزہ رکھ نماز پڑھتے ہیں, تو پھر کیا ہم سے کسی کا دل دکھا؟ اگر ہم مراتب کی طرح جائیں گے تو اس میں میرے ماں باپ آ جائیں گے, ہمارے ماں باپ آئیں گے, ہمارے بیوی بچے آئیں گے, ہمارے اہل و عیال آئیں گے. ہاں, اس کے بعد پھر ہمارے پڑوسی آئیں گے. کیا ہمارے اہل و عیال تو ہم سے خوش ہیں برابر؟ آپ جو بھی کر رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, لے کے چل رہے ہیں, اخراجات اٹھا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. چلیے, دوسری بات, کیا آپ کا پڑوسی خوش ہے؟ سب کے لیے لمحے فکر کی بات ہے. اگر آپ کا پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہے تو خدا کی قسم تمہاری عبادت تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی, تمہاری نماز بھی نہیں رہ سکتی. اگر آپ کتنا ہی قیمتی لباس سفید سے سفید پہن کے, آپ کتنا ہی اپنے آپ کو زیبتاً مزین کر کے, خوشبو لگا کے اگر آپ نماز پڑھیں گے, خدا کی قسم وہ نماز تمہاری قبول ہی نہیں ہے.
کیونکہ تمہارا پڑوسی ناراض ہے تم سے، تم اس کا دل دکھا کے آئے، ہاں اس کو تکلیف دے کے آئے، اور آپ کس معتبری میں تکلیف دے کے آئے؟ یعنی آپ کے پاس شاید ہو سکتا آپ کو طاقت زیادہ ہوں گی، ہاں آپ کے پاس دولت کا گھمنڈ ہے، آپ کے پاس ہاں طاقت کا گھمنڈ ہے، علم کا گھمنڈ ہے، ہاں تجربے کا گھمنڈ ہے، کئی کا ہے، یہ سب کے سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اگر آپ اس بنیاد پہ اگر کسی کو دکھا رہے توڑ رہے ہیں، کسی پڑوسی کو ناراض کر رہے ہیں، آپ سے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت میں فیصلے کے دوران میں پڑوسی کو لائے گا اور پوچھے گا کہ یہ اس کا حال تمہارے ساتھ کیا تھا۔ اگر پڑوسی کہے گا کہ ہاں اللہ یہ اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں ڈالنے والا۔ اگر پڑوسی کہے گا کہ مولا یہ مجھے تکلیف دیتا تھا، میں اس کے تکلیف سے کبھی خوش نہیں تھا، میرا راستہ چلنا مشکل تھا، اس کے ظلم سے، اس کے لاپرواہی سے میرا راستہ تنگ ہو چکا تھا، میں جا نہیں سکتا تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی میرے مولا، لہذا میں ہمیشہ غم میں رہا، تو اللہ فرمائے گا کہ اب اس کی عبادت کی نماز ہے تو رہنے دو، پہلے نارے جہنم میں رسید کرو۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کے ہمسائے میں کوئی پڑوسی رہتا ہے، پھر آپ نمازی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ چاش پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، آپ اشراق پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہوں گے آپ حاجی ہوں گے، لیکن پڑوسی ناراض ہے تو پھر ساری عبادتیں ایک طرف، سیدھا نعرے جہنم میں مسلط ہونے والے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک پڑوسی کا حق بتا رہا ہوں میں، پھر ماں باپ کا تو اس سے بڑا حق ہے، ماں باپ کا تو اس سے بڑا ہے۔ دیکھیے ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، سرور انبیاء کی اداؤں کو اپنانا ہمارا ایمان ہے، ہمارا فرض ہے، ہاں تو سرور انبیاء کو خوش کرنا ہے تو پھر ہمیں کسی کو ناخوش نہیں کرنا ہے۔ سرور انبیاء کو اگر خوش کرنا ہے تو کسی کا دل نہیں توڑنا ہے، سرور انبیاء کو خوش کرنا ہے تو کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، سرور کو خوش کرنا ہے تو کسی جو ہے انسان کی توہین نہیں کرنا ہے، کسی کے اچھائیوں کو تلاش کرنا۔ کیا میرے آقا نے کسی کا عیب اچھال کے کسی کو تکلیف دی؟ آپ تو غیب کا علم جاننے والے ہیں، ہاں سارے جو ہے جتنے بھی گناہ ہیں سارے آقا کے سامنے ہیں، ظاہر ہیں، آقا ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں، اور جتنا جو کچھ ہمارے اندر عیب ہے میرے آقا جانتے ہیں، جو ہمارے اندر خامیاں ہیں میرے آقا جانتے ہیں، لیکن میرے آقا نے کبھی کسی کے عیب کو نہیں اچھالا، کسی کے اندر خامیوں کو تلاش نہیں کی۔ سیرت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں میں کہ آقا نے کبھی، آپ نے کبھی زندگی میں سنے ایسا کوئی واقعہ آیا نعوذ باللہ کہ میرے آقا سے کسی کی دل آزاری ہو گئی، ہاں کسی کے گناہ کو میرے آقا نے اچھال دیا؟ ارے خدا کی قسم میرا قربان ہو جائے، میرے آقا نے جب تک اللہ حکم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بھی ظاہر نہیں کیا، ظالموں کو تک عیب کو اللہ نے میرے آقا نے چھپایا، ہاں آقا کو تکلیف دینے والوں کا عیبوں کو میرے آقا نے چھپایا۔ کیا اس دور میں کیا گناہ نہیں ہوتے تھے؟ ہاں دور جاہل میں گناہ نہیں ہوتے تھے؟ لیکن آقا کی اداؤں کو دیکھنے کے بعد، ان کی انسانیت کا تقاضا دیکھنے کے بعد جب دل میں محبت پیدا ہوئی تو ایسی محبت پیدا ہو کہ خود بخود گناہ چھٹتے چلے گئے، اور دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا چلا گیا، اور اللہ نے ان کو ایک بڑا سے بڑا مقام دیتا چلا گیا۔ تو محبت مصطفیٰ ہے یہ، ہم آقا سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم سے کسی کی دل آزاری نہیں ہونا۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے سب کے لیے بات لمحے فکر ہے کہ کیا ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہمیں نظر اڑتی ہے ہماری تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کے اندر خامی ہے؟ نظر اڑتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا اس کے اندر عیب ہے؟ نظر اڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر کمزوری ہے؟ تو یہ ایک مومن کی علامت نہیں ہوتی، ایک مومن کی نظر نہیں ہوتی۔ اللہ اس نظر سے ناراض ہے اگر یہ نظر کسی کے عیبوں پہ اٹھ رہی ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، آپ نمازی پرہیزگار ہیں، آپ لباس زیب تن کر کے بہترین لباس پہن رہے ہیں، خوشبو لگا کے نماز کو آ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، تمہارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ اگر تمہارا عمل درست نہیں ہے تو پھر تمہارا لباس بھی تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ آپ بہترین لباس پہن کے آ گئے، لیکن تم سے اگر کسی کا دل آزاری ہو رہی ہے، پڑوسی تمہارا ناراض ہے، اگرچہ کہ وہ پڑوسی کوئی بھی ہو، غریب سے غریب بھی ہوگا، اگر وہ تم سے ناراض ہے، اس سے تم سے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میرا آقا فرماتے ہیں کہ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو راستے پر اگر کانٹا بھی نظر آئے تو وہ ہٹا کر چلتا ہے، یہ ہے۔ اور محدثین بیان فرماتے ہیں کہ جس مقام سے صحابہ گزرتے
یا پھر یہود و نصارہ بھی گزرتے، ان کا یہ ایمان ہو گیا تھا، یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ جس راستے میں اگر کوئی پتھر نظر آتا تو فرماتے کہ یہاں سے سرور انبیاء کا گزر نہیں ہوا، اگر کس راستے سے کانٹا نظر آتا تو یہود و نصارہ اور اس وقت کے لوگ کہتے کہ یہاں پر سرور انبیاء یہاں سے نہیں گزرے، اگر گزرتے تو یہ کانٹا نہیں ہوتا، میرے آقا اگر یہاں سے گزرتے تو پتھر نہیں ہوتا، میرے آقا اگر یہاں سے گزرتے تو آزاری تکلیف دینے والی کوئی شے وہاں راستے پر نہیں ہوتی، میرے آقا کی یہ ادا ہوتی، جہاں سے گزرتے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے چلے جاتے ہیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ آج ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے، ہمیں جائزہ لینا ہے۔ اگر آقا کو خوش کرنا ہے، ماہ ربیع الاول ہے، اگر ہم سے کسی کا دل نہیں دکھنا ہے تو پھر ہم یہ ارادہ کریں کہ یہ ماہ مبارک میں ہم سے کسی کی دل آزاری نہیں ہونا، اور ہم سے راستے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونا جس سے چلنے والے کو تکلیف ہو۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے سرور انبیاء کو خوش کرنے کا۔ اگر اس میں ہم ناراض اللہ کو کریں گے تو پھر روز قیامت میں ہمیں اپنی عبادتیں بھی نہیں بچا سکتی اور ہمارا درود بھی ہمیں نہیں بچا سکتا، پھر شفاعت بھی نہیں ہے ہماری۔ اگر ہم ظالم ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں تو ہمارے لیے شفاعت بھی نصیب نہیں ہونے والی ہے۔ لہذا بہت بڑی بات ہے یہ، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا ہمارے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، خود غرضی سے مطلب پرستی سے ہمیں حفاظت فرما، سب کی محبت دل میں پیدا فرما، اللہ اس رسول کو ہمیں خوش کر توفیق نصیب فرما، وما علینا الا البلاغ فرما۔